یہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے سے پہلے جو سابقہ ایام مالیہ اور قرون خالیہ زمینوں پر تشریح رہی ہیں، کسی ایک امت کو نہ رمضان دیا گیا، بلکہ واضح فرمایا رمضان تو دیا گیا روزوں میں اختلاف تھا، اور نہ ہی یہ شب برات اور لیلۃ القدر کی اللہ کا بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ اور یہ رات اللہ نے ایسی مختص فرمائی ہے، اس طرح کے مشکات المصابیح کے اندر اس کی حدیثیں موجود ہیں کہ فرمایا اس رات کے اندر ہر انسان کا رزق جو آئندہ سال اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، وہ سارا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا یہ رزق کرے گا، اتنا یہ کھائے گا، اتنا یہ خرچ کرے گا، اتنا یہ ضائع کرے گا، اتنا یہ یعنی جو اچھا یا برا کرے گا سب رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ فلاں انسان اس سال کے اندر مر جائیں گے۔ ہر مرنے والا لکھا جائے گا اور ہر پیدا ہونے والا لکھا جائے گا کہ یہ مرنا، انہوں نے مرنا ہے اور انہوں نے زندہ رہنا ہے اور انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ اس سال کا پورا کر دے گا اور اس کو پھر فرشتوں کے حوالے جو ہوتے ہیں حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ شان و شوکت کے اعتبار سے اہم اور اعظم رات ہے، پھر اس رات جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کے لیے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دروازے کھل گئے۔ جب یہ دروازے کھل گئے اس کے اندر جو ہے رحمت ہی رحمت ہے، انعام ہی انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حَلْمِن مُسْتَلْقَةٍ فَأَرْجُ تو میں کوئی ایسا ہے رزق ظالم کہ میں اس کو رزق نہ کروں۔ حَلْمِن مُسْتَمِرٍ فَأَشْفِيَ ہے کوئی ایسا بیمار آدمی جو مانگے میں شفا عطا فرماؤں۔ ہر انسان کو ایسا ہے صاحب ضرورت اور میرے سامنے ضرورت رکھے میں اس کی پوری کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ اشراق خود فرما دے، مانگو میں تمہیں دوں۔ یہ خدا کا کتنا انعام، وہ فرمایا کہ تم مانگو میں دوں، اس سے بڑھ کر دیکھو کیا ہو۔ جب ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں تو پھر خدا سے کیوں نہ مانگ لیں ہمارا کامل ایمان پر خاتمہ مولا فرما دے اور کفر شرک سے بچا کر مومن پورے کامل ایمان سے دنیا سے اتر ہو جائیں اور قبر اور حشر کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما دے، بچا دے۔ اس رات سے چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، رات کی وجہ سے اللہ سب کچھ فرماتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جتنے گناہ ہم نے پہلے کیے ہیں آج کی رات توبہ کرنے پر شبیرہ کبیرہ جو نشیانہ یا عمدن اس حال میں کیے ہیں، چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر یا کسی کے کہنے پر یا کسی کو دیکھ کر اس گناہ میں ملوث ہو جانا، جس قسم کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ معاف فرما دیتے توبہ مان۔ لیکن وہ گناہ معاف نہ ہوگا جو اپنا گناہ دوسروں کو بتائے گا۔ اور میں نے آج یہ کیا، میں نے یہ پیسے لیے، میں نے ایسے بلا کے بدلا کھوٹے، جو اپنے گناہ کا اقرار غیر کے سامنے کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں۔ جب اللہ نے پردہ دیا یہ بندہ پردہ نہیں کر رہا ہے لہٰذا پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات پاکو اے گزرتا امبیشو وفار بار، اے گزرتا امبیشو وفار بار
اللہ کی بخشش طلب کر، مفسد اور فسادیوں لوگوں سے دور ہو جا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کر دے کہ بادشاہ جرم والا سرگزار، بادشاہ جرم والا سرگزار، ماں گناہگار مظلوم آبرگار، تو نگوکاری و بابتو قدائم، جرم بے انداز بے حقو قدائم۔ یعنی اللہ کے دربار میں ہمیں دعا سکھائیے بزرگوں نے کہ اللہ کے سامنے گناہ کا اقرار کر۔ جب انسان گناہوں کا اقرار کرتا ہے، کہ جب کہتا ہے کہ اللہ میں مجرم، جب اقرار کرتا ہے خدا فوراً معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت، یہ نہ کہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا اقرار کر، خدا اقرار اور اقرار کرنے والا پر رحمت کے دریا بہا جاتی ہے۔ یہ دیتی ہے کہ تو چاہے تجھے، جب کہا کہ بادشاہ جرم والا سرگزار، با گناہگار مظلوم آبرگار، تو نگوکاری و بابتو قدائم، جرم بے انداز بے حدو قدائم۔ اے میرا بادشاہ، اے میرا اللہ، ہمارے جرموں کو یہاں جمع فرمایا ہے، اپنے نام نے سب کو شامل کیا۔ جرم ماں ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، وہی درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب انسان اقرار کرتا ہے تو میں دوسرے دوستوں کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ بھی حکم فرماتے ہیں ان کو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے تمام مومنوں، اکٹھے مل کر توبہ کرو، کلمہ توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کرو سب اکٹھے ہو کر۔ جب کلمہ شیخ الہند نے کیا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما کر ایک سالے کی توبہ پر اللہ سالوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی ایک صالح آدمی، ایک متقی آدمی، ایک متبرع آدمی، ایک عارف آدمی، اور عارفوں کے توبہ کے ساتھ مل کر اللہ سارے معاف فرما لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ شش علامت ہو عارفانہ، شش علامت ہو عارفانہ، سر بسر آہو شکو چہرہ لگو، چشم جل کم خود میں کم گفتنے، خواب شرام غیر دی عارف لباشتو والسلام علی المولا۔ رو فرماتے ہیں عارفوں کی علامت ہے، عارف اس کو کہا جاتا ہے جو رب کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کا پہچان لیا اللہ کی پہچان جلدی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے نفس سے غافل ہیں، یہ نفس ہمارا، ہماری روح، ہماری سمجھ فہم علم سے بھرا اور بڑا ہے، اس پر سے رب کی پہچان نہیں ہے۔ تو فرمایا عارف فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کی علامتیں زبردست ہیں، ہر ایک مومن کے اندر بھی اللہ کے لیے پائی جائیں کہ شش علامتوں عارفانہ، سر بسر آہو شکو چہرہ لگو، چشم تل کم خودنے کم گفتنے، خواب شرام غیر دی
کہ اللہ نے ان کو یہ شان کی علامتیں ہیں آنکھوں کی شادو اللہ کے دربار میں آتے کام توبہ کریں اندر سے آہیں نکلیں ہے اللہ میں کتا مجھے تیرے سامنے مجھے آوٹ کی ہوگی کہلا جاٹو خدا کے خوف سے کے رجے ختم ہونے لگا تھا پریشانی کے عالم میں گھبرا جاتا ہے کہ میرے سامنے قبر پڑی ہے بیچارے فرشتے موجود ہیں لکیرین بھی موجود ہیں مارنے والے فرشتے بھی موجود ہیں قبر سامنے پڑی ہے اس خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ درد ہو جاتا ہے درد ہوگی چہرہ درد ہوگا چشمے تر کے آنسو آنے شروع ہو جائیں گے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف بتا دے فرمایا کم خودنے کما گفتنے خواب جانا یہ بہت چھوڑا کھایا کرتے ہیں اور دنیا کی باتیں بہت چھوڑی کرتے ہیں کم خودنے کما گفتنے خواب جانا دنیا کی باتیں چھوڑی آخرت و ایمان کی باتیں زیادہ یہ ہمیشہ مصیبت لگے رہ جاتے ہیں ان کی یہ علامت و یہ ان کی شان ہے آنکھوں کی اللہ ہمیں انہی لوگوں میں بنا دے تو فرمایا پھر یہ ہوتا ہے جب چھوڑا کھانا اور چھوڑا پینا چھوڑا کھانا اور چھوڑا سونا ہے جب نیند ہی کم ہو جائے گی خدا کے ذکر اور جان استعمال میں رات گزر جاتی ہے تو کم خود جنے کم اور چلے خواب جانا چھوڑا بولنا چھوڑا کھانا نیند حرام کر دی میں لذی عالم لگا چلو والسلام ان علامتوں کے علاوہ عارف نہیں ہوتا کہ میں عارف ہوں اللہ کے پہچاننے والا وہ بندہ نہیں ہے میرے عزیزو یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو عارفین میں شامل فرما دے ابھی ہماری زندگی حاشیہ بھی کچھ نہیں گیا جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا ہر اشاری سکتا اس وقت جو زندگی کرنا چاہیں گے موت کے وقت عزیز قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے نا اس کے بعد جب فرشتے پہنچ جائیں فرشتوں کی منتیں کرتا ہے اخرتنی الی اجل قریب تھوڑی دیر مجھے مولا دے کیوں میں کیوں مولا دے فاشتک سارا پار خدا کے رشتے میں دے دوں واقف من الصالحین میں دیکھ بن جاؤں تجھے پتا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نماز پڑھ لوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تلاوت کر لوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں توبہ کی نفل پڑھ لوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شہادتین کو بار بار پڑھ لوں یہ کہتا ہے کہ چیز بولا دے کہ میں مانوں گا اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مال کا خیرات کرتا ہے رشتہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے ساریاں آسانیاں دے کر کہہ جاتا ہے بہتر ہے فرماتے ہیں لیکن اللہ فرماتے وہ وقت گزر گیا جوانی میں تھا بڑھاپے میں تھا سب کچھ تجھے دیا لیکن لگنا بچولا تجھے ذرا بھی خیال نہ ہے کہ میں نہیں کرانا ہے چھوٹا ٹکڑ نہیں ہے پہلے کر کوئی تاخیر نہیں ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کبھی تاخیر نہیں کی جائے گی کسی نفس کے لیے جب وقت آ جائے گا میرے عزیزوں اس وقت کے آنے سے پہلے موجو قبل ان تموتو مر جاؤ کرنے سے پہلے ہمارا وقت موت کو سامنے رکھ کر سمجھے کہ میں مرا جب موت کی جوئے دوگے اللہ موت سان کر دیتا ہے اور میرے نبی نے کیسا فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت جو شخص 50 دفعہ دین کی ابدالی موت کو یاد کرے گا جب بھی مرے گا شہادت کا ثواب پائے گا اور الفاظ یہ ہیں اللہم بارک لی فی الموت ایک بار وفیما بعد الموت دو دفعہ موت آ گئی جب اس کو 25 مرتبہ پڑھیں گے 50 دفعہ موت کا ذکر ہو گیا جب 50 مرتبہ موت کا ذکر ہو گیا خوف پیدا ہو گیا موت پھر کیا ہوگا موت ہوگی بستر پر ثواب ہوگا شہادت کا اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پر میرے فرمائے
میری عزیزوں میری شادی بات کرنے کا وقت یہی ہے کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں، اور یہ یاد رکھنا توبہ کی توبہ جو جب فرض ہے نا، اس کے پھر 3 فرض ہیں۔ اب وضو فرض ہے نا، وضو کے 4 فرض ہیں، ایک فرض کے بھی فرض ہوتے ہیں، پھر اس کے واجب ہوتے ہیں، پھر ان کی سنتیں ہوتی ہیں، پھر مستحبات ہوتے ہیں، پھر مکروہات ہوتے ہیں، پھر محرمات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر کی پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فرض ہے، توبہ کرنا بھی فرض، اور توبہ بغیر فرائض کے ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اب میں وہ فرض آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ آپ پر میرے طرح کرنا ہے۔ پہلا فرض ہے اقرار ذنوب، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا، واقعی مجھے اللہ کے سامنے کیا اللہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں پورا اقرار کرے خدا کے سامنے۔ دوسرا اس پر ندامت ہو ہے میں نے کتنا برا کیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تیسرا آئندہ عزم کرے کہ میں جن کی بار گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر نفس کی شرارت کی وجہ سے غلطی ہو گئی پھر بھی توبہ پر خدا معاف کر دے گا۔ یہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے توبہ کے دل میں آ گئے کہ ہمارے فقہاء، ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے اولیاء اعظام، ہمارے تمام بزرگوں نے یہ تحقیق کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ لوں گا اور بھی جو بھی ادا فرمائے تو فرض اعلیٰ میرے علی ہو۔ اب یہ ہے کہ توبہ صرف گناہوں پر بھی نہیں ہوتی، توبہ نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ میں نے نیکی جو کی ہے لیکن اس نیکی کے اندر پتہ کیجیے میری چھوٹے چھوٹی ہوگی، یا اللہ کتنے وہ آپ چھوٹے ہوں گے، کتنا میرے سے گرا مغروب در بیٹھ ہوگا، کون سے مغروحات آ جائیں گے۔ یعنی نیکی میں بھی توبہ اور گناہوں پر بھی توبہ۔ آپ نے مجھے توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جو توبہ ہوتی ہے گناہوں پر، ایک توبہ ہوتی ہے نیکیوں پر، کہ نیکیوں کے اندر جو میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ اس نیکی کی کمی کو پورا فرما کر میری نیکی کو پوری قبول فرما دے۔ تو ایک توبہ یہ ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما دیا ربنا انا ظلمنا انفسنا، ربنا انا ظلمنا انفسنا بالنعمت والظلمت تم کا چلا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلی بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے فرشتوں انی جاعل فی الارض، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے اللہ نے بات کی چونکہ فرشتے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ نے ان سے بات کی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر آگے لمبی بات ہے، اب آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا۔ پھر کیا کیسے؟ شام کے علاقے میں ایک غار ہے، وہاں ہر علاقے کی زمین دی گئی، چھوٹو علاقے کی، کال علاقے کی، پتھر علاقے کی، ریت والے علاقے کی، ہر علاقے سے اللہ نے پوری کی پوری جمع کرا دی، ڈھیر لگ گیا۔ اسی زبردست بڑائی کے بڑا ڈھیر ہو گیا۔ اس ڈھیر کے اندر اللہ نے پھر بارش دی پوری 40 دن، 39 دن غم کی اور ایک دن خوشی کی بارش آئی۔ آدم علیہ السلام کے حضور مبارک جو مٹی سے بنایا گیا اس کے اندر بنا رہا تھا، کوئی پتہ نہیں، لوگ ایک فرشتے اور جانے دیکھتے تھے، شیطان دیکھتا کہ ڈھیر پڑا ہے، یہ نہیں پتا میرا اللہ کیا اثر بنا رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہر ایک چیز کو میں نے کل کہا ہے، وَقَالَ أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ، جب میں کل کہتا ہوں کاف اور نون کے درمیان کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کا موقع آیا وَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ فرماتے میں نے اپنے دو بشرتے مثال ہاتھوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو بنایا جیسا اللہ نے بنایا، اس مٹی کے اندر بنایا،
مٹی ہر علاقے کی تھی، کیونکہ آپ کی اولاد ہر علاقے میں پھیلی تھی. سروں کی مٹی بھی تھی، پہاڑوں کی مٹی بھی تھی، دوسرے علاقوں کی بھی مٹی تھی، جہاں اللہ کو دیوار کی بھی مٹی تھی. ساری زمین کی ایک ایک جگہ سے ڈھیر خدا نے مٹی کا لگا دی. سیدنا آدم علیہ السلام، اب آپ کے آدم علیہ السلام کا جو کہا جاتا ہے کہ زمین پر ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہم زمین پر بیٹھے نا، کہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ زمین جس پر ہمارے مکانات، محلات، کوٹھیاں، دکانیں، کھیتیاں، بھارنے، سب آباد سب اس زمین پر ہے نا. اس زمین کا نام ہے عظیم. اس سے نیچی والی زمین کا نام ہے وسیع. اس سے نیچی والے کا نام ہے بستیر. یعنی میں نے زمینوں کے نام آپ کو چھوڑ یاد کر رہا، میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ زمین جو ہے اس کا نام ہے عظیم. جو آدم علیہ السلام کو عظیم زمین سے بنایا گیا، اس زمین کی نسبت سے آپ کو عالم کہا جاتا ہے. اور ہمیں کیونکہ یہی رہتے ہیں، اسی میں دفن ہونا ہے، ہمیں بھی عالم کہا جاتا ہے. آگے بات کر لیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود مقدس تیار ہو گیا. اب اللہ رب العزت کی قدرت کی مٹی ہٹا دی گئی، وجود کامل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا وجود اٹھایا، جنت کے دروازے کے قریب جا کر ایسے دروازے کے سامنے رکھ دیا. السلام کا وجود اب وجود آ گیا. اس وقت اللہ نے روح کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کے بدن میں روح داخل ہو گیا. جب داخل ہو گیا، آنکھیں دیکھنے لگ گئی، کان سننے لگ گئے، زبان بولنے لگ گئی، ہاتھ ہٹنے لگ گئے، پاؤں کرنے لگ گئے، قدم پھرنے لگ گئے، ساری پوری شروع ہو گئی. پہلے بیٹھی. اب روح کے آنے سے روح کیا قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، کہ روح میرا خدا کے قبر تھا. ہم روح کی تحقیق میں پڑھے میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. یہ امر ربی جو ہے اللہ کی حالت میں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. روح داخل ہو گیا. اب آدم علیہ السلام میں سارا وجود مقدس پھر جنت میں داخل ہو گئے. حضرت حوا جنت میں پھر اللہ نے ان کو آپ کی خوشی سے پیدا کیا. پھر جیسا معاملہ کی زمین پر لایا رکھا گیا تھا، اللہ نے اس طریقے سے انہوں نے کھا لیا. اللہ تعالی زمین پر بھیج دیا. فرمایا یہ نہ کہنا کہ آدم علیہ السلام گناہگار تھے، فراشیا والا مجد لہو عقبا، میرا پیغمبر بھول گیا تھا، جان بھول کر اسے کھا دیا، نہیں کھایا. کیسا خدا نبوت کی اس وقت نبوت کی پاکیزگی کو خدا کس کے درمیان کروا رہے ہیں. یہ میرا اللہ کی اور معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں نبی کا معاملہ ہو جائے، اللہ فضل کا یوسف علیہ السلام جب آپ نے اپنے بھائی کو رکھنا چاہا، جنت کا واقعہ ہے، بنیامین کو رکھنا چاہا، جب بھیجا بھائیوں نے کہا جاؤ سارے بھی اپنی گوریاں لے کے چل پہ ہم آپ چل جاتا تو اٹھا فرمایا. وہ بنیامین ماں باپ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، ان کی گوری میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے کا جو پیمانہ تھا جس کو آج کر کہتے ہیں ٹوپا وغیرہ، وہ اس پہ رکھ دیا. جب سارے چلے پیچھے بعد ایت علیہ انکم لصادقون، کہا اللہ نے چور اور چوری گلی کو کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا اللہ ہم کہاں چور ہیں. شروع ہو گئے. حکم دیا یوسف علیہ السلام بھائی تھوڑ دور پہلے پڑوں کی کھولی شروع کی، پھر جامین میں سے نکال لیں فرماتے تجھے ہم چل دیں. پریشان ہو گئے. اب پھر جامین کو حضرت نے پاس رکھنا تھا، اللہ نے ان کے لیے مہربانی فرمائی اس طریقے سے واپس لے. اب ظاہر کے اندر چور نہیں تھے، اردو کا یہ کبیرہ گناہ. جب انہوں نے چوری نہیں کی تھی، چوری کا الزام تو لگایا. پھر یہ ہے کہ یہ الفاظ خود کر چور کہنا ایک غیر مجھے کو چور کہنا یہ بھی گناہ تھا، اس کا میرا گناہ تھا. پھر یہ دھوکہ بھی دیا کہ رکھا ہاتھ پہ نماز مجھب کے ساتھ. یہ ساری باتیں جمع ہوئی ایک معصوم پیغمبر کے مقابل ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر معصوم ہے یہ گناہ کیوں کرے. لیکن میرے اللہ نے فرمایا کلا یہ نہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، کلال کا کتنا یوسف ساری باتیں یوسف علیہ السلام کو خود ہی کہہ رہا تھا. پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی معصومیت، پیغمبر کے کمالات کو رب نے ظاہر کر کے اپنے ترمیم میں نے یہ کیا ہے، میرے پیغمبر کوئی جھوٹا نہیں. آپ دیکھو
پیار ہے تو اس بات کے میرے عزیزوں آدم اور شاہ پر نمبر تو ہیں گناہگار جو نہیں کہتے جاتا کیا فرماتے خطا شکا پورے ایک طریقے سے میرے میں نبی کا دیکھ رہا ہوں ہمارا آدم علیہ السلام باوجود نہ گناہ ہوگی تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے میرے رب جو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یہ ہے مقام پورا بھی کوئی نہیں اپنے آپ کو ظالم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نفس پر ظلم کیا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور آدم علیہ السلام نے نہ وہ نفس میں ہاتھ بھی نہیں لگایا حضرت حوا لے کر آئی حضرت پیغام نے بھی نہیں دے حضرت حوا نے بھی کھایا اسے آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا آپ کو یہ علم نہیں کیا جب کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کیونکہ آپ پاک سے کھا لیا لیکن اللہ نے زمین کے لیے بنایا چاہے اس بہانے سے دوبارہ زمین پر بھیجا اتنی جائز میں پتہ چلا نہیں بچ پا رہا جنت میں چھوڑے جاتا فرمایا یہ ہے جنت جس میں تم نے آنا ہے اب تمہیں بغیر عمل کے رکھا ہے اب اعمال کر کے جنت بغیر اپنے اولاد کی بھی جنت میں آ جانا آدم علیہ السلام تو شبلا زمین پر لیکن اللہ نے فرمایا وہ ایسے نہ کہنا فناشیا والا فرجد رہو ادبا وہ پاک پیغمبر کوئی گناہ نہیں تھا وہ پاک کے بھول گئے ان کا علم نہیں تھا تو فضل اعلیٰ میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے یہاں کی عصمت بڑی بلند بالا ہے اب ہم نے کرنی ہے توبہ اللہ ہماری توبہ کو قبول منظور فرمائے اور یہ سال خدا کرا ہر من چاہے تو کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کروں اے کوئی کے مانگنے والا اس پر ان سے کیا فرماؤں کہ جناب خدا کا اعلان ہوتا تھا جیسے آدمی شکایت میرے عزیزوں اب ہم نے کرنی ہے توبہ اور توبہ کے میں نے کیا فرض ہوتا ہے 3 فرض ہوتا ہے ہر فرض توبہ بھی فرض اور جمعہ اللہ اس پر فرض ہے تو توبہ ہی چاہتے اب اس کی ادائیگی بھی 3 فرض کیا ہے گناہوں کا اقرار کرنا پیچھے کی معافی مانگ رہا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا جب سے کر دیں گے اگر پھر بھی غلطی ہو گئی نفس کی شرار سمجھے جائے گی آپ نے جو اپنا شدادہ ہوگی پھر توبہ کر لینا اللہ آپ پر میرے فرمائے فرمائے اب آپ نے توبہ کرنی ہے اللہ ہماری قبول فرمائے اور عرضی ہے کہ پہلے آپ کو شریعت اور استغفار پڑھاؤں گا پھر جو آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی نا جب اللہ نے آپ کو باپ کیا پھر آپ نے مانگی کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی فتح بارے والی آیت آئی اس وقت وہ دعائیں میں آپ کو کہلاؤں گا پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ آپ ساری حضرات آنکھیں بند کر کے بجلی بند ہو جائے گی آنکھیں بند کر کے اپنے تمام گناہوں کو لا کر روئیں ایک عاشق جہنم کو بٹھا دیتا ہے اگر رونا نہ ہے رونے کی شکل بناؤ اور اللہ کے خوف سے جہاں میں جا رونے خدا اور پہچان دیتا ہے حضرت آپ نے رونا ہے اور رونے کی شکل بنا کر رونا ہے اور خود خدا تعالیٰ کی خدا دیتے ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے حضرت آپ میں پہلے آپ کو دعائیں توبہ کر کے آتا ہوں اس کے بعد پھر میں چپ ہو جاؤں گا